من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی سورہ مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ مزید کچھ باتیں اس سورہ مبارکہ سے متعلق آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا، یہ قرآن پاک کی پڑھنے میں بڑی مختصر سی صورت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ اتنا اہم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے پورا کلام پاک نازل نہ فرماتے، صرف یہ مختصر سی صورت اتار دیتے، بس یہ صورت انسانوں کی نجات اور ان کی کامیابی کے لیے بہت کافی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ کامیابی کا پہلا اصول اللہ نے یہ فرمایا الا الذین آمنوا۔ پہلے تو اللہ نے اصول بیان کرنے سے پہلے ایک عام بات فرما دی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سنو، دنیا کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اب پھر انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے گزارش کی اور عرض کیا کہ مالک آپ ہی بتا دیں اس خسارے اور نقصان سے بچنے والا کون ہے، نکلنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں باقی صورت میں 4 باتیں بتائی۔ الا الذین آمنوا، نقصان سے بچنے والا، خسارے سے نکلنے والا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں ایمان ہوگا۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ تو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ مجموعی طور پر ایمان وہ ہے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بتایا گیا۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، اور 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور 6 نمبر پر اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، اور 7ویں نمبر پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ 7 باتیں وہ تھی جس کی تفصیل گزشتہ سبق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب آئیے ایمان مجمل کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان مفصل کہتے ہیں ڈیٹیل، تفصیلی ایمان کو، اور ایمان مجمل کہتے ہیں شارٹ ایمان کو۔ اب وہ کیا ہے شارٹ؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں موجود ہے، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، یعنی خدا کو جو کچھ قدرتیں اور جو کچھ اس کو صفات حاصل ہیں میں ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں ان تمام احکامات کو میں قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹیو ہے۔ پازیٹیو وہ احکامات ہے جو اللہ کے بندوں کو کرنے سے متعلق ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لوگوں کی مدد کرو، اچھا بولو، یہ سب جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کے پازیٹیو احکامات ہیں۔ خدا کے کچھ احکامات اور ہدایات نیگیٹیو ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، شراب مت پیو، کسی کو گالی مت دو، کسی کو مت ستاؤ، یہ پورے کے پورے اللہ کے نیگیٹیو احکامات ہیں۔ اب اللہ کے جب احکامات کہا جاتا ہے تو اس میں دونوں طرح کے احکامات آتے ہیں، پازیٹیو احکامات بھی آتے ہیں، نیگیٹیو احکامات بھی آتے ہیں، اور بندہ مومن اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں احکامات کو قبول کرتا ہے۔ دیکھو، قبول کرنا الگ چیز ہے، عمل کے اندر ان احکامات کا ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آپ قبول کریں گے اللہ کے احکامات تو پھر آپ ایماندار کہلائیں گے۔ خدا کے قبول کیے ہوئے احکامات آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے اور اس کے خلاف عمل ہوگا تو آپ مجرم کہلائیں گے، آپ منکر اور مشرک نہیں کہلائیں گے۔ یہ ہے فرق۔ اگر آپ نے قبول ہی نہیں کیا تو پھر آپ مجرم بھی، آپ مشرک بھی ہیں، منکر بھی ہیں، کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو مانا ہی نہیں ہے۔ اب اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں وہ سب کے سب یا تو مشرک ہیں یا منکر ہیں، لیکن ہم مسلمان مومن ہیں مگر مجرم ہیں۔ مومن اس حساب سے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان مفصل میں بتائی ہوئی ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ایمان مجمل کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی اس اقرار کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں اس اقرار کے مطابق ہیں اور کچھ چیزیں اس اقرار کے خلاف ہیں، اور اقرار کے خلاف کچھ چیزیں ہونے کی وجہ سے ہمیں مجرم کہا جائے گا، مشرک اور منکر نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ تو تفصیلی ہوا۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے ایسے ہی سوال کرے کہ بھائی بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں، آپ جواب دیں گے ایمان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک دوسرا انداز، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے جو کچھ بتایا، آپ کی بتائی ہوئی جملہ باتوں کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہ آمنت باللہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ پوری کی پوری چیزیں ہمارے نبی نے بتائی ہے۔
یہ کوئی الگ سے چیزیں نہیں ہیں، ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کے اندر بھی 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان۔ یہ 3 باتیں ایمان کا جز ہے، بلکہ اس کو ایمان کے ارکان کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ وضو بناتے ہیں، وضو میں 4 رکن ہے۔ رکن کا مطلب ہے فرض، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر دھونا۔ ایسے ہی ایمان کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے تصدیق قلبی، دوسرا فرض ہے اقرار لسانی، اور تیسرا فرض ہے ارکان عملی۔ تصدیق قلبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتا ہوں۔ یہ جو آپ نے اس کلمے کے ذریعے اقرار کیا اور ایمان کی جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی، یہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر دوسرا عمل ہے اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ جو چیز آپ کے دل میں ہے اس چیز کو آپ اپنی زبان سے ادا کرنا کہ بھئی میں اللہ کو مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر کامیابی یقین کرتا ہوں، اور یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ آپ نے جو راستہ بتایا ہے وہی راستہ اللہ تک جانے والا ہے، آپ کے علاوہ کا کوئی راستہ خدا تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس پر میرا یقین بھی ہے اور اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز ہے جس چیز کا آپ نے دل سے یقین کیا اور جس چیز کا آپ نے زبان سے اقرار کیا، پریکٹیکل طور پر اس چیز کو کر کے دکھانا، اس کو عمل بالارکان کہتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اس کو دکھانا۔ مثلا آپ کا ایمان ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی ایمان لایا کہ میں اللہ کے پورے احکامات قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ کے احکامات میں سمجھانے کے لیے ایک حکم ہے نماز پڑھو، اس پر آپ نے دل سے بھی یقین کیا، زبان سے بھی اقرار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ضروری ہے۔ اب جس چیز کو آپ نے دل سے یقین کر لیا، زبان سے بھی اس کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں، پریکٹیکل زندگی میں وہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ پریکٹیکل زندگی میں جب وہ چیز آپ کے ہوگی، جب اذاں ہوگی، آپ اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے نکل کر آئیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ سچا اور پکا بندہ ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ زبان میں ہے، جو زبان پہ ہے وہ عمل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، کچھ احکامات نگیٹیو ہے، اس میں مثال کے طور پر ایک حکم ہے کسی کا مال دبا کر نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا۔ اب یہ اس پر یقین بھی ہے، زبان سے بھی ہم کہتے ہیں، پریکٹیکل اور عملی طور پر بھی یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا۔ اب جب یہ پریکٹیکل طور پر زندگی میں ہوگی تو پھر ساری کی ساری باتیں میچ کرے گی۔ بھئی جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان پر ہے یہ اس کے عمل میں ہے، پھر یہ سچا اور پکا آدمی ہے۔ آج پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے
غیر مسلم دنیا جو مسلمانوں سے متعلق کہتی ہے وہ یہی ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین لوگ مسلمان ہیں۔ جتنے غیر مسلم ہیں سب سے پوچھ لو، سب کا جو ریسرچ ہے اور جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں جو ہے وہ ان کی زندگی میں موجود ہی نہیں ہے۔ مسلمان بدتر کیوں؟ مسلمانوں کی بدتری کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان جن باتوں پر ہے، ان کا یقین جس چیز پر ہے وہ اس کی زندگی میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو مسئلہ اور پریشانی ہے وہ یہی ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ تو پہلی بات اللہ نے اس صورت میں کامیابی کا جو اصول بتایا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیاب وہ ہونے والے ہیں جن کی زندگی میں ایمان ہوگا۔ دوسری بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری بات اللہ نے فرمائی فقط ایمان کامیابی کے لیے پہلے مرحلے میں آپ کو اللہ کے یہاں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرنے ہوں گے۔ نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں زندگی میں لانی ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اور منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ آپس میں اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے دین اسلام اجتماعیت کو چاہتا ہے، انفرادیت کو نہیں چاہتا۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی جس سچائی کو اپنایا ہے، قبول کیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف خود عمل کر رہا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے دین اسلام جس سچائی کو اور اچھائی کو آپ نے اپنایا ہے دوسروں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا، اس کو تلقین کرنا، اس کو بتانا۔ بھائی میں اللہ کی توفیق سے اچھائی اور سچائی کے راستے پر ہوں، تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم بھی سچائی اور اچھائی کے راستے پر آ جاؤ، اور یہ تلقین حق کی مسلمانوں کے درمیان ہوں۔ اور حضرات صحابہ کرام کی عادت یہ تھی جب کبھی صحابہ آپس میں ملاقات کرتے تھے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد دوسری بات خیریت، الحمدللہ، تیسری بات ایک صحابی سورہ عصر پڑھتے تھے، دوسرے سنتے تھے، دوسرے صحابی پھر سورہ عصر پڑھتے تھے، سامنے والے صحابی سنتے تھے۔ اور صحابہ کی ملاقات جب تک سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا نہیں دیتے اس وقت تک ان کی ملاقات ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ اس صورت کو سنانے کے ذریعے یہ کہتے تھے کہ اس صورت میں کامیابی کے جو 4 بنیاد اللہ نے بتائے ہیں، الحمدللہ میں ان بنیادوں پر قائم ہوں، اور تم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی کو ان 4 بنیادوں پر استوار کرو۔ اب دوسرے صحابی بھی پھر وہی بات سیم ٹو یو ان کو کہتے تھے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھا اصول ہے صبر کی تلقین کرنا۔ دیکھو دنیا یہ تکلیف اور مشقتوں کی جگہ ہے، یہاں پر انسان کے لیے مصیبتیں، حالات آتے ہی رہیں گے، جب تک زندگی ہے تب تک حالات ہیں۔
ان حالات میں خوف زدہ نہیں ہونا، گھبرانا نہیں اور آپے سے باہر نہیں ہونا، مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ حالات کتنے ہی کریٹیکل اور کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ یہی سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، آپ کی زندگی کا ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے جس میں عرب کے تمام کافر اکٹھے ہو کر اس عزم کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، اب بہت ہو چکا، اب یا محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے یا اب ہم رہیں گے، دونوں نہیں رہ سکتے۔ یہ عزم کے ساتھ مرنے مارنے کے لیے پورے کافروں نے اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ کیا تھا۔ جب کافروں کے دھڑوں کی دھڑیں، جماعتوں کی جماعتیں مدینے پر آئیں تو مدینے میں کچھ منافق بھی تھے۔ ان منافقین نے ان کافروں کی جماعت کو دیکھا، ان کے غصے کو، ان کے جوش اور جذبے کو دیکھا تو مسلمانوں سے کہنے لگے، اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، جان بچانا ہے تو فوراً کفر کی طرف واپس آ جاؤ، ورنہ پورے عرب کے کافر اکٹھے ہو کر تمہاری تکہ بوٹی کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ دیکھو ان کا غضب، ان کا جوش کیسا ہے۔ اب پھر وہ منافق کہنے لگے، ہم تو ان کافروں کے ساتھ ہیں، اب تم لوگوں کو بھی ہم بول رہے ہیں کہ بھئی کافروں کے ساتھ ہو جاؤ، چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اس لیے کہ اگر ان کا ساتھ دو گے تو مارے جاؤ گے، کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ یہ باتیں تھیں جو منافق مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، ان میں خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے کر رہے تھے۔ قرآن ان الفاظ کو بیان کرتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ منافقین نے صحابہ کرام سے کہا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگو سارے کے سارے کافر تمہیں قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں، فاخشوهم، ڈرو ان سے۔ یہ بات منافقین نے ایمان والوں سے کہی۔ حضرات صحابہ کی کیفیت کیا تھی ان باتوں کو سننے کے بعد؟ اللہ عرش الہی سے کہہ رہا ہے، فزادہم ایمانا، ان کافروں کو دیکھا تو حضرات صحابہ کا دل ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ ان کا دل اطمینان سے، ایمان کی کیفیت سے بھر گیا۔ اب جب منافقین نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ صحابہ تو ڈرنے کے بجائے ابھی بڑے مطمئن ہو گئے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ یا تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم اتنے سکون میں ہو؟ تو صحابہ نے ایک فرمایا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ دیکھو جب تم ایمان پر آؤ گے تو پوری دنیا تمہارے مقابلے میں اکٹھی ہو کر تم کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوگی۔ ارے یہ تو وہ بات تھی جو ہمارا خدا عرش سے ہمیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اور ہمارے رسول نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اب جب وہ چیز جو ہمارے خدا نے بتائی تھی وہ صرف کتاب میں تھی، لیکن آج اللہ نے پریکٹیکل آنکھوں سے جب اس منظر کو دکھایا تو ہمارا ایمان تو بڑھ گیا، ہمارا خدا سچا، ہمارا رسول سچا۔ یہ ان حضرات کے ایمان کی کیفیت تھی، یہی کیفیت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اور اس صورت میں اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ زندگی ہے تو زندگی میں مشکلیں اور کٹھنائیاں، آزمائشیں سب کی سب آتی رہیں گی، لیکن ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ زندگی کی آزمائشوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہنا،
مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ دیکھو حالات کبھی گھر کے لائن سے آتے ہیں، حالات کبھی آپ کے کام کے لائن سے آتے ہیں، حالات کبھی آپ کی تجارت کے لائن سے آتے ہیں، حالات کبھی آپ پر دوستوں سے آتے ہیں، حالات کبھی غیروں سے آتے ہیں۔ زندگی ہے، مختلف راستے ہیں، اللہ کسی نہ کسی راستے سے حالات لا کر بجا کر دیکھتے ہیں یہ بیٹا پختہ ہے یا ابھی ادھورا ہے، اس کا ایمان و یقین مجھ پر میرے رسول پر مکمل ہے یا اس کے اندر ابھی کوئی نقص ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو حق ہے وہ جتنے بار دیکھنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کچھ مرتبے اور مقامات طے کر رکھے ہیں، اللہ ان مرتبوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے حالات کی بٹیوں سے اللہ گزارتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات اسی مقصد سے بیان فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں خدا کے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر روئے زمین میں اللہ کی دوستی کے لائق کوئی موجود تھا تو وہ سیدنا ابراہیم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کے لائق روئے زمین میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خدا نے اپنی ساری خلقت میں جس شخصیت کو اپنی دوستی کے لیے منتخب فرمایا ان کا حال کیا ہے، قرآن پڑھ کر دیکھیے سمجھ میں آئے گا۔ خدا کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کے قابل ہے جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، اپنے دوست کو اللہ نے آزمایا۔ کیسی آزمائش؟ خدا نے ابراہیم کو بت پرستوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم ماں باپ کی بات مان کر ان کے عقیدوں کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے یا ماں باپ کے عقیدوں سے بغاوت کر کے اللہ کی توحید کا پرچار بلند کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جس شہر میں پیدا کیا اللہ نے، وہ سارا کا سارا بت پرستوں کا شہر تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ گھر سے بغاوت کرنا آسان ہے، اب چلو نیکسٹ اسٹیپ، کیا پورے گاؤں سے بھی لڑنے اور بغاوت کرنے کی اس کے اندر ہمت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تیرے لیے گھر بھی چھوڑنا آسان، پوری قوم سے لڑنا بھی آسان۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تیسرا امتحان لیا، وہ یہ کہا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی نمرود کی، حضرت ابراہیم کو سامنے لا کر کھڑا کیا، کہا کہ ابراہیم اب تک تو گھر والوں سے لڑ لیا، گاؤں سے لڑ لیا، اب ایک حکومت و سلطنت ہے، تم ایک اکیلے ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا عزم و حوصلہ اس حکومت سے ٹکراتا ہے یا تم یہاں پر آ کر تھوڑا سا بیک فٹ ہوتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری حکومت سے بھڑ گئے، وہ پوری تفصیلات قرآن میں موجود ہے۔ پھر یہ مرحلہ پورا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ بھائی اب اپنا شہر چھوڑو، چلو دوسری جگہ۔ خدا نے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک، کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اے اللہ ایک نئی جگہ کیسے جاؤں گا، زندگی کیسے گزاروں گا، میرے دوست احباب رشتہ دار جاننے والے سب یہاں ہیں، میں کیسے وہاں جاؤں، کبھی کوئی سوال نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہنچانے کے بعد پھر حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی بچے کو اونٹنی پر بٹھاؤ اور لے کر چلتے بنو، اور راستے کی رہبری کے لیے جبرائیل کو بھیجا۔ مہینوں کی مسافت کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام آیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم بیوی بچہ چھوڑو، بغیر بات کرے چلتے بنو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سب امتحانات، اور آخری امتحان جس چہیتے بچے کو تم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو اس کی گردن پر چھری رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کو لیتے رہے، پورا کرتے رہے۔ زندگی ہے تو امتحانات آتے رہیں گے،
یہ واقعات کیوں بتایا اللہ نے؟ یہ واقعات اس لیے بتایا تاکہ دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے کہ دنیا ہے تو یہاں امتحانات آئیں گے۔ کبھی کسی انسان کے لیے باقی پورے راستے بہت آسان ہوتے ہیں، اللہ گھر کا راستہ بہت مشکل کرتے ہیں۔ کسی کے لیے یہ راستہ آسان ہوتا ہے تو اللہ کاروبار کا راستہ مشکل کرتے۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، یہ چلتے ہی رہیں گے، اور ایک مسلمان کو تدبیر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ان سب حالات سے نبرد آزما ہو کر اپنی زندگی کی نیا پار لگانی ہے، اور جو پار لگائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہی 4 باتیں بتائی ہے۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، اور تیسری شرط ہے سچائی کی وصیت و نصیحت ایک دوسرے کو، اور چوتھی چیز ہے صبر پر استقامت اور قائم رہنے کی تاکید کرنا ایک دوسرے کو۔ اس سورت کا ایک پیغام ہے، یہ آخری بات ہے۔ اس سورت کا پیغام کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ کسی انسان کی نجات اس کی اپنی نیکی پر موقوف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے میں نماز پڑھ لوں، میں روزے رکھ لوں، میں زکوٰۃ دوں، میں قرآن پڑھ لوں، میں مروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ غلط سوچتا ہے۔ یہ اس صورت کا خاص پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے جو پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو سماج کے اندر ذمہ دار بنایا ہے۔ گھر کے اندر ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے۔ مرد کا کام صرف اپنی کامیابی کو دیکھنا نہیں ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان سب کی کامیابی کو دیکھنا اس کا کام ہے۔ اگر وہ صرف اپنی کامیابی کو دیکھے گا تو باقی جن لوگوں کو چھوڑے گا اس سے ریلیٹڈ وہ لوگ اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو نہ صرف آپ اچھے ہونا ہے، آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کو اچھا بنانے کی جان توڑ کوشش کرنا ہے۔ آپ کے ماتحت کون ہیں؟ آپ کی بیوی ہے۔ آپ کے ماتحت کون ہیں؟ آپ کے بچے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے اے اللہ میری بیوی میری سنتی نہیں تھی۔ آپ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ میرے بچے میری نہیں سنتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے یہ کہہ کر۔ آپ کا کام ہے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے پورے لوگوں کو لے کر چلنا، صرف آپ نماز کو نہیں آنا، بیوی کو بھی نماز پڑھانا، اور گھر سے نکلتے ہوئے اس کو نماز کی دعوت دے کر نکلنا، گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس سے نماز کا سوال کرنا۔ بیگم یہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو جاؤ فوراً نماز پڑھو، سب چھوڑ دو۔ بھئی تم نماز پڑھ لیے، خوش ہو گئی، اس سے نہیں چلے گا مسئلہ۔ اس سے ہوگا یہ کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور تمہاری اپنی جو بیوی ہے، میری اپنی جو بیوی، وہ تو جہنم کا ایندھن بننے جا رہی ہے۔ میں جنت کی تیاری کر رہا ہوں، میرے لخت جگر میرے بچے وہ جہنم کا ایندھن بن رہے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اس صورت کا پیغام ہے، ایک مرد اپنی ذاتی دینداری کی وجہ سے کامیابی کا مرحلہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کی دینداری کی فکر کرے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب میں بہت بولتا ہوں سنتی نہیں، نکو سنیں دے، تمہارا کام بولتے رہنا۔ 1,00,000 مرتبہ اب تک آپ بول چکے ہوں گے، نہیں سنی ہوں گی۔
آپ 1,00,001 مرتبہ اس امید سے بولو اب سنے گی۔ یہ بول کر آپ میں بہت بولا بھائی سنتا، یہ نہیں چلتا اللہ کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں دیا کافر۔ حضرت نوح برابر اس کے پیچھے لگے رہتے تھے، روز بولتے تھے کہ بیٹا ایمان لا لے، بیٹا ایمان لا لے، کافروں کو چھوڑ دے، میری طرف آ جا، میرے سائیڈ ہو جا، روز بولتے تھے۔ کب تک بولتے رہے؟ قرآن باپ بیٹے کی گفتگو نقل کرتا ہے، اس وقت تک بولتے رہے اللہ کا عذاب پانیوں کی شکل میں آیا، اور تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اس آخری وقت میں بھی بولا کہ بیٹا اب پانی آ چکا ہے، بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے میری کشتی کے، کلمہ پڑھ میری کشتی میں آ۔ بیٹے نے باپ کو جواب دیا کہ بابا تمہاری بات نہیں سنوں گا، پانی اونچا ہوگا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ پانی پہاڑ کی کسی چوٹی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، اچانک قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی کی ایک لہر اٹھی اور اس نے نوح کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو دریا میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ تو حضرت نوح تو آخری لمحے تک اپنی بیٹے کی تباہی تک بولتے رہے۔ تو ایسے ہی ہمارا کام بھی اپنے گھر والوں کو بولنا، کتنے مرتبہ بھی بولو، نہیں سنے پھر بھی بولنا۔ بس اللہ تعالیٰ سورت کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم